گزشتہ چند برسوں میں کہ جب سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہماری دنیا میں رائج ہو چکا ہے، تو جو خرافات تقریروں میں اور مسجدوں کے ممبروں سے کیے جاتے تھے، اب اسلام کے خلاف وہ خرافات سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو 12ویں 11ویں اور اس طرح کی جو مستحبات والی چیز ہے ان کو نہیں مانتا، لیکن ہر آنے والا دور بد سے بدترین ہوتا جا رہا۔ پہلے تو یہ تھا کہ حضور کے اور اولیاء کرام کے ذکر کو بند کروایا جائے، لیکن حالات آنے والے اتنے زیادہ ناگفتہ بھی ہو چکے ہیں کہ اب تو شب معراج اور شب برات کے حوالے سے بھی اختلافی گفتگو چل رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت منظم انداز سے شب برات کو منانے سے بھی روکا جا رہا ہے اور شب معراج کو منانے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ دنیا کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام یہی بات کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ تو بعض نے کہا کہ وہ رجب کی 27 تاریخ تھی، بعض نے کہا کہ نہیں 27 نہیں تھی بلکہ رجب کی 22 تاریخ تھی، بعض نے کہا کہ نہیں رجب کی 29 تاریخ تھی۔ یعنی مختلف تحقیقات کتابوں میں درج ہیں، لیکن کسی نے بھی 100% ڈینائی نہیں کیا کہ یار یہ ایسا تھوڑی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار ہی نہ کیا، دیدار کیا ہے۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، یہ چیز نوٹ کی جائے۔ اب کوئی بندہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ بولے کہ رجب کے مہینے میں جو آپ شب معراج مناتے ہیں بالکل بھی نہ منائیں، کیونکہ ہمیں تو اتھینٹک تاریخ ہی نہیں پتہ۔ جب تاریخ نہیں پتہ تو ثابت یہ ہوا کہ شب معراج منانی ہی نہیں چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر ذی شعور انسان یہ بولے گا کہ بھائی آپ کی نظر میں 29 رجب اگر شب معراج ہے، آپ 29 تاریخ کو منا لیں، کوئی منع کرے گا؟ آپ کی تحقیق کے مطابق اگر 22 رجب شب معراج کی تاریخ ہے تو آپ 22 رجب کو شب معراج منا لیں، دنیا کا کوئی مسلمان منع نہیں کرے گا، کیونکہ شب معراج مناتے ہوئے آپ یقیناً حضور کی ہی تو تعریف کریں گے، اور حضور کی تعریف تو اہل سنت کے لوگ سالہ سال کرتے ہیں۔ اب دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو شب برات کا انکاری کر بیٹھا کہ نہیں منانا چاہیے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور بعض مولویوں نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں ہے شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو مسجد میں جمع ہونے کی، آپ گھر جائیں، آرام کریں، سو جائیں۔ یعنی چند مسلمان اس پرفتن دور میں جمع ہو کر اجتماع کر کے، آپ بھی تو اجتماع کرتے ہیں نا سال میں ایک مرتبہ، ہم نے تو کبھی منع نہیں کرا، تو وہ مسلمان اگر مسجد میں جمع ہو کر اجتماع کرنے لگ جائیں شب معراج میں اور شب برات میں، تو میں سمجھتا ہوں جو دلیل آپ کے سالانہ اجتماع کی ہے نا، اس سے زیادہ اتھینٹک دلیل ہماری شب معراج اور شب برات کو منانے کی۔ چند مسلمان اگر جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، پورا علاقہ تو جمع نہیں ہوتا، کوئی عام تعطیل نہیں ہے، سرکاری چھٹی نہیں ہے، اور شریعت نے فرض یا واجب بھی نہیں کہا، مستحب ہے، منائیں گے تو ثواب، نہیں منائیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو شب برات میں اگر چند مسلمان مسجد میں جمع ہو کر کچھ نوافل ادا کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، گڑ گڑا کے توبہ کر لیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کر لیں اور دعائیں مانگیں، مجھے بتائیں عبادت کے جتنے امور ابھی میں نے عرض کیے کیا قرآن و حدیث میں منع کیے گئے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تمام چیزیں جائز بلکہ ثواب ہے، اور کرنے پہ تو گناہ بھی معاف ہوں۔ اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مسلمان بھائی اپنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو عبادت کرنے سے منع کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صدقے دل کے ساتھ توبہ کریں، کیونکہ یہ آپ نیکی کا کام کرنے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، رکاوٹ پیش کر رہے ہیں کہ نہ کرو، فتنہ فساد پھیلانا وغیرہ وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کرے تو انشاءاللہ عبادت کے ان معاملات میں بھی فرقہ واریت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔